میری نوکری ایک بہت پرانی لیکن بہت زیادہ تنخواہ دینے والی کمپنی میں لگی۔ مجھے ایک پرانی عمارت کے بالکل اوپری فلور پر کام کرنا تھا، جہاں شام 6 بجے کے بعد کوئی نہیں رکتا تھا۔ میرا نام وشال ہے اور میں نئی نوکری کے جوش میں تھا۔ میرا کیبن ایک ایسے کمرے کے پاس تھا جس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس پر موٹی زنجیریں لپٹی ہوئی تھی اور ایک پرانا تالا لٹکا ہوا تھا۔ میرے باس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس کمرے کے قریب بھی نہ جاؤں۔ ایک رات میں دیر تک کام کر رہا تھا اور مجھے کمرے کے دروازوں سے ایک عجیب سی دبی ہوئی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ ایسی تھی جیسے کسی پرانے کاغذ کو جلا دیا گیا ہو۔ تالا اور زنجیریں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن دروازے کے نیچے کی جگہ سے ایک کاغذ کا چھوٹا ٹکڑا باہر نکلا ہوا تھا۔ میرے تجسس نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے اس کاغذ کو کھینچ لیا۔ وہ دراصل ایک بند لفافہ تھا جس پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا، اندر سے کوئی تصویر نہیں بلکہ سوکھی ہوئی مٹی اور کچھ خشک پھول گرے۔ اس کے اندر صرف ایک جملہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا: میں نے جو کہا تھا وہ مت کرنا۔ یہ لفافہ پڑھتے ہی مجھے لگا جیسے کیبن میں کوئی میرے آس پاس چل رہا ہے۔ میں نے میز پر ایک چھوٹا سا نمک کا ڈبہ رکھا تھا، وہ اچانک میز سے نیچے گر گیا۔ میں نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ اگلی شام میں نے اپنے کولیگ سلیم سے اس بند کمرے کے بارے میں پوچھا۔ سلیم نے بتایا کہ 20 سال پہلے اس کمرے میں ایک ملازم کو آگ لگا کر مار دیا گیا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے باس کو خط لکھا تھا: جو کچھ تم چھپا رہے ہو میں دنیا کو بتا دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ خط کسی تک پہنچتا اسے مار دیا گیا، اور یہ بند کمرہ وہی جگہ ہے جہاں اس کی آخری سانسیں نکلی۔ اس رات میں نے پھر دیر تک کام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اصلیت جان سکوں۔ میں نے چھپ کر دیکھا کہ لفافے کے اندر جو مت کرنا لکھا تھا وہ شاید وہ خط تھا جو اس ملازم نے دنیا کو دینے کی کوشش کی تھی۔ رات ٹھیک 1 بجے کمرے کے بند دروازے سے آہستہ سی آواز آئی۔ وہ آواز میری نہیں بلکہ کسی کی سرگوشی کی تھی: تم نے میرا پیغام پڑھ لیا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ زنجیریں اور تالا اب بھی لگے تھے، لیکن ان کے پیچھے سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ اچانک مجھے لفافے کے اندر سے نکلی ہوئی وہ سوکھی مٹی اور پھول یاد آئے۔ میں نے جلدی سے لفافے کو اپنے بیگ میں ڈالا۔ اس رات کی سرگوشی مجھے ڈرا نہیں رہی تھی بلکہ مجھے کمرے میں جانے کے لیے اکسا رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل سے دروازے کی تصویر لی تاکہ ریکارڈ رکھ سکوں۔ جیسے ہی کیمرہ فلیش ہوا، دروازے کے تالے اور زنجیروں کا عکس اچانک غائب ہو گیا۔ اسکرین پر صرف ایک کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا جس کے اندر سے کوئی ہاتھ مجھے اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں خوف سے چیخا اور وہیں میز کے نیچے چھپ گیا۔ میں نے دروازہ دیکھا تو تالا اور زنجیریں پھر سے لگے ہوئے تھے، لیکن وہ بند لفافہ جو میں نے بیگ میں ڈالا تھا اب میرے سامنے میز پر پڑا تھا۔ اگلے دن میں نے وہ نوکری چھوڑ دی، لیکن آج بھی میرے گھر کے دروازے کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا کبھی کبھی باہر نکلا ہوا نظر آتا ہے۔ جی تو یہ تھی دہشت سے بڑے ہوئے بند لفافے کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے فلمی کیڑا کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔